اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ رمضان المبارک کی آمد ہے اور ہم اس سلسلے میں رمضان کو بہتر سے بہترین بنانے کے لیے تیاریوں میں مصروف ہیں۔ اسی سلسلے میں آج آپ کے سامنے کچھ اہم باتیں دوبارہ سے دہرانا چاہوں گی جو کہ ہم پہلے مفصل کر چکے ہیں، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی اپنے ذہن میں ایک چھوٹا سا چارٹ بنا لیجئے کہ آپ نے رمضان کو کس طریقے سے گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو ایسا ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے، چونکہ انسان رمضان کی تیاری کے لیے اپنے گھر کی اور اپنے دل کی دونوں کی صفائی کرتا ہے، تو اپنے گھر کو صاف ستھرا کرنا ہے، اپنے کپڑے وغیرہ، نماز کی چادر، جائے نماز، یہ سب چیزیں، اپنا قرآن، تسبیح وغیرہ سب آپ کی سیٹ ہو چکی ہیں، تو آپ نے اس کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ اپنے دل کی صفائی کا عمل بھی شروع کر دینا ہے کہ اپنے دل سے جتنی بھی کینہ، بغض، جلن، کڑن، حسد، غصہ، نفرت، جو کچھ بھی ہے دل میں کسی کے لیے بھی، اس کو بھی نکال ڈالنا ہے، کیونکہ روزہ صرف جسم کا نہیں، روزہ دل کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اور پھر اللہ تعالیٰ کے حضور بھی آپ نے اپنے لیے اپنی نیت اچھی کر لینی ہے کہ اللہ، میں بہت اچھی نیت سے تیرے رمضان میں داخل ہونا چاہتی ہوں، میری مدد فرما۔ اس کے بعد رمضان کے لیے جو باقی تیاریاں آپ نے اپنے گھر کی کرنی ہیں، وہ مناسب طریقے سے کرنے کے بعد آپ آگے بڑھیں گی، اور اہتمام رکھیے گا اپنے ذہن میں، سنت طریقے کو ضرور ذہن میں رکھیے گا کہ آپ نے چاند دیکھنے کا اہتمام کرنا ہے اپنے بچوں کے ساتھ۔ اگر آپ کو نظر آئے یا نہ آئے، وہ آپ سنت کا ثواب آپ کو ملے گا انشاءاللہ، دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ اس کے علاوہ پھر آپ نے نماز مغرب وغیرہ جب آپ ادا کریں گی، رمضان کے اندر آپ داخل ہوں گی، تو آپ کے دل میں یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تشریف لے آتے ہیں رمضان شریف میں، تو اللہ تعالیٰ سے بہت عاجزی انکساری کے ساتھ آپ نے دعا مانگنی ہے کہ اللہ تیرا شکر ہے جو تو نے ہمیں رمضان میں داخل فرمایا، اور پھر ہمیں ساری عبادات اچھے سے کرنے کی موقع توفیق عطا فرما، اور اپنی نمازوں کی پابندی کرنی ہے اول وقت میں، اور اذان کا جواب دینا ہے، کیونکہ دیکھیں اذان کے جواب دینے پر جتنی نیکیاں ملتی ہیں وہ میں ساری ڈیٹیل آپ کو پہلے بتا چکی ہوں، لیکن میں اس وقت سیدھا باتیں دوبارہ عرض کر رہی ہوں کہ نماز، اس کے علاوہ آپ نے جتنی، اگر آپ میں طاقت ہے زیادہ پڑھنے کی، عشاء کے بعد آپ نے مغرب اور عشاء کے بیچ آپ تلاوت قرآن کیجئے اور اپنے سحری کی تیاری کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ نے عشاء کے لیے، پہلا رمضان ہونے والا ہے تو آپ نے اپنی تیاری تھوڑی سی سحری کی رکھنی ہے، پھر آپ نے جو ہے تراویح وغیرہ جتنی آپ پڑھ سکتی ہیں، اس کے لیے میں آپ کو یہ دوبارہ عرض کر دوں کہ آپ نے کرنا یہ ہے کہ اگر آپ کے قریب کوئی مساجد نہیں یا اہتمام نہیں، تو آپ خود بھی تراویح گھر میں پڑھ سکتی ہیں۔ لیڈیز سے میں بات کر رہی ہوں کہ آپ گھر میں تراویح پڑھ سکتی ہیں، آپ اپنا قرآن پاک کو اپنے ہاتھ پہ رکھ کر، اس طرح ایک ہاتھ سے بالکل نماز کے پوسچر میں آپ کھڑی ہیں، تو آپ دوسری طرف سے قرآن پاک ہاتھ میں لے کے پڑھ سکتی ہیں، یا کوئی قرآن، آج کل تو اسٹینڈ ملتے ہیں، آپ اسٹینڈ پر بھی رکھ سکتی ہیں، یا پھر اس کے علاوہ آپ کے گھر میں کوئی اس طرح کا ٹیبل وغیرہ ہے جس کو آپ اپنے کسی مناسب سائڈ پہ رکھ کے اور اپنے نماز کی سائڈ پہ کھڑی ہوں، اور آپ نے جتنا پڑھ سکتی ہیں اتنا پڑھیے، اور اس کے بعد آپ قیام میں قرآن پاک پڑھیے اپنے، اور سجدے میں چلے اپنے باقی جتنے ارکان نماز کے کر لیجئے، تو آپ اپنی تراویح خود بھی پڑھ سکتی ہیں۔ آپ کے ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کتنی پڑھ سکتی ہیں، لیکن یہ ہے کہ یہ فرض نہیں ہے تو سنت ہے، تو آپ جو مناسب سمجھے، 8 پڑھ لیں، 11 پڑھ لیں، 20 پڑھ لیں، جتنی بھی آپ پڑھ سکتی ہیں پڑھیے، اور اس کے بعد آپ اپنی نماز مکمل کر کے، اور رات میں سورۃ ملک یا سورہ ملک اور سجدہ دونوں کی تلاوت کر کے، رات کے اذکار پڑھ کے، اور آپ جلدی سو جائیے کیونکہ آپ کو سحری میں اٹھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آپ کا پہلا رمضان شروع ہو رہا ہے تو آپ سحری میں اٹھیں۔ سحری میں اٹھنے سے پہلے آپ نے جو تہجد کا ٹائم ہے اس کو ضائع نہیں کرنا ہے، بالکل اللہ تعالیٰ کے حضور آپ نے اٹھنے کے بعد اپنا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اور یہ جو اذکار ہیں جو نبی کریم سے بھی سنت سے ثابت ہیں، اذکار کو 10 دفعہ پڑھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنی ہے، دعائیں مانگنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، اسی کے ساتھ آپ نے سحری بنانی ہے، اور سحری آپ بنانے کو بڑے شوق سے آپ نے بنانا ہے کیونکہ یہ بہت بڑی ایک عبادت ہے، ٹھیک ہے؟
اور سحری کرنا بھی سنت ہے، اور سحری کریں گی جب آپ تو اس میں آپ کو بہت زیادہ اجر و ثواب انشاءاللہ تعالی حاصل ہوگا، کیونکہ یہ ایک مبارک کھانا ہے۔ اس کے بعد سحری کے بعد آپ کا جو فجر کا ٹائم ہوگا، جب آپ اور سحری کے لیے آپ کو دوبارہ عرض کر دوں کہ سحری کھانا جو ہے وہ سنت رسول ہے اور بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ پہلے میں آپ کو پورے روزے کا ایک روٹین بتا دوں، انشاءاللہ دوبارہ دوسرے سیشن میں آپ کو سحری اور افطاری کی ڈیٹیل بھی بتاؤں گی۔ اور سبھی النساء آپ کا مائک کھلا ہوا ہے، پلیز، میں دوسری دفعہ اگنور کر رہی ہوں لیکن پلیز آپ بند کیجیے، ٹریفک کی آوازیں آ رہی ہیں۔ اور آپ دیکھیے کہ جب آپ نے پہلے روزے کی تیاری کر لی، اپنی سحری کر لی، اس کے بعد جو فجر کا ٹائم ہوتا ہے، جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکی ہوں کہ وہ جو ٹائم ہے وہ بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے، ٹھیک ہے؟ آپ نے اس ٹائم پر اپنا کچن سنبھالنے سمیٹنے میں ضائع نہیں کرنا ہے۔ آپ نے وہ اللہ کی رحمت کا ٹائم ہے، بہت امپورٹنٹ ٹائم ہے۔ آپ نے وہ ٹائم اپنا اچھے سے وضو کر کے، مسواک کر کے اور تازہ وضو کے نوافل ادا کر کے اپنی نماز فجر ادا کرنی ہے۔ نماز فجر کے بعد آپ نے اذکار کرنے ہیں، نماز کے بعد کے اذکار، اس کے بعد آپ نے فجر کے جو اذکار ہوتے ہیں وہ کرنے ہیں، تلاوت قرآن پاک کرنی ہے، تسبیحات کرنی ہے، دعائیں مانگنی ہے بکثرت، اور ہو سکے تو آپ وہیں پر بیٹھے بیٹھے کیجئے اور نماز اشراق کا انتظار کیجئے اور نماز اشراق پڑھیے۔ نماز اشراق کے بعد اگر آپ بیٹھ سکتی ہیں اگر چاش تک تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ ریسٹ کرنا چاہتی ہیں تو آپ تھوڑا ریسٹ کر لیجئے، یا اگر آپ اپنا کوئی کام سمیٹنا چاہتی ہیں تھوڑا ریسٹ کر لیجئے۔ اس کے بعد آپ اگر نہیں وہ ٹائم آپ ریسٹ نہیں کرنا چاہتی ہیں، آپ دوپہر میں قیلولہ کرنا چاہتی ہیں، تو پھر اس وقت آپ اپنا کوئی ہلکا پھلکا گھر کا کام دیکھ لیں۔ اس کے بعد آپ اپنا کوئی دورہ قرآن وغیرہ سن رہی ہیں، کوئی اس طرح کا کام بھی آپ ساتھ سننے کا عمل بھی جاری رکھیے، اور اپنی زبان پر اللہ کی تسبیح جاری رکھیے اور اپنا کام کر لیجئے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد یہ ہے کہ اگر آپ نے اس دوران ریسٹ کرنا ہے یا آپ نے ظہر کے بعد ریسٹ کرنا ہے، اس کا تعین آپ خود کریں گی۔ اور نماز ظہر سے قبل بھی آپ مسواک کر کے اچھا تازہ وضو کر کے اپنی نماز ظہر ادا کریں گی، نماز کے بعد کے اذکار ادا کریں گی، اس کے بعد آپ دعائیں مانگیں گی اور اپنا تلاوت قرآن کا جو ہے تو وہ آپ اپنا کریں گی۔ تلاوت قرآن آپ نے ہر نماز کے ساتھ سیٹ کر لینا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد اگر آپ اس وقت آرام کرنا چاہتی ہیں وہ کر لیجئے۔ اگلے ٹائم پر جاتی ہوں عصر کے اوپر، کہ عصر کی نماز آپ نے اول وقت میں ادا کرنی، بلکہ ساری نمازیں آپ نے اول وقت میں ادا کرنی ہے، ساری اذانوں کا جواب دینا ہے۔ ہر دفعہ کوشش کیجئے کہ آپ تازہ وضو کیجئے، مسواک کیجئے، تحیۃ الوضو کے نوافل پڑھیے، اور چھوٹی نیکیوں کو بھی جانے نہ دیجئے۔ ذکر اور اذکار سے اپنی زبان کو ہر وقت ہر لمحہ تر رکھیے۔ اپنے کاموں کے دوران بھی اپنی تلاوت سنیے، یا اپنا جو بھی آپ دورہ قرآن یا کوئی اسلام سے متعلق جو لیکچر سن رہی ہیں یا کوئی اپنی کلاسز سے متعلق، تو آپ وہ سنیے، لیکن اپنی زبان کو اپنے اللہ کے ذکر سے تر رکھیے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ عصر کے بعد آپ نے شام کے اذکار کو نماز پڑھنی ہے، نماز کے بعد آپ نے اپنے جو بھی ہے نماز کے اذکار وہ آپ نے پڑھے، اس کے بعد آپ نے شام کے جو اذکار ہیں وہ آپ نے لازمی پڑھے، اس کے بعد آپ نے دعائیں مانگی، تلاوت قرآن کا کچھ حصہ پڑھا، اور اس کے بعد آپ نے افطاری کی تیاری کرنی ہے، ٹھیک ہے؟ افطاری کی تیاری کے دوران بھی آپ نے استغفار کی کثرت کرنی ہے، اذکار کی کثرت کرنی ہے، کیونکہ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ سحر اور جو افطار کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے ہیں اور اللہ سے چپکے چپکے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت راضی ہوتے ہیں اور ان کی توبہ قبول کرتے ہیں۔ تو وہ ایک بہترین ٹائم ہے کہ اس ٹائم پر آپ نے اللہ سے معافی مانگنی ہے اور اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے رہنا ہے، اللہ کا ذکر کرتا رہنا ہے، دعائیں مانگتے رہنا ہے۔ اور اگر زیادہ آسانی چاہتی ہیں تو پھر اگر اور کچھ نہیں کر سکے آپ کے کاموں کے دوران، تو پھر آپ درود شریف کی کثرت کریے۔ اس سے یہ ہوگا کہ جو دعائیں آپ مانگنا چاہتی ہیں، اگر آپ درود شریف پڑھ رہی ہیں تو وہ دعائیں بھی آپ کے حق میں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اسی طرح آپ کو وہ سب عطا کرتے ہیں۔ درود شریف کی کثرت کیجئے، لیکن اپنا وہ قیمتی ٹائم پورے کا پورا کچن کی نظر نہ کیجئے، اپنا وہ پورے کا پورا ٹائم فالتو باتوں میں اور کسی بھی فالتو کام میں ہرگز ضائع نہ کیجئے، بلکہ آپ اپنے ذکر و اذکار اور اپنے کاموں کے ساتھ اس طرح فارغ ہو جائیے کہ آپ اپنی جو آپ کا افطار کا ٹائم ہے کم از کم اس سے 20 منٹ پہلے آپ بالکل فارغ ہو جائیں۔ اپنے گھر والوں کو بھی اس بات سے اطلاع کر دیں کہ آپ کو یہ دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، سبھی کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا ٹائم ہے، بہت خوبصورت ٹائم ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ ٹائم ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ٹائم پر آپ کی دعائیں قبول فرماتے ہیں روزے دار کی۔ آپ اپنی اس چیز کی فکر کو چھوڑ دیجئے کہ یہ چیز ٹھنڈی ہو جائے گی اور یہ گرم ہو جائے گی۔ دیکھیں، رمضان کا مہینہ زندگی میں
ایک بار سال میں آتا ہے اور آگے ہمیں ملے نہ ملے اس کی کوئی گارنٹی نہیں، اس لیے اپنی دعائیں مکمل اپنے بیٹھ کر اطمینان سے اپنی دعائیں مانگیے جب تک کہ افطار نہیں ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ افطار پر زیادہ ایک دم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس میں کھجور کھائیے، پانی پیجیے یا پھر دودھ یا اس طرح کوئی ایسی چیز کہ پھر اس کے بعد آپ نماز پڑھیے، نماز پڑھنے کے بعد آپ اپنا جو آپ نے کھانا پینا، نماز کی دعا، نماز کے اذکار اور دعا وغیرہ کی بات فارغ ہو کر آپ نے کھانا کھا لینا ہے، ہلکا پھلکا کھانا کھا لیجیے۔ کھانا کھانے کے بعد آپ نے اپنے جو اور کوئی گھر کے چھوٹے موٹے کام ہے وہ نپٹانے کے بعد آپ نے اپنی عشاء کی نماز کی تیاری بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر جاری رکھنا ہے اور تلاوت قرآن جیسے جیسے آپ کو موقع ملے آپ نے کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ آپ نے عشاء کی نماز کا جیسا کہ میں بتا چکی ہوں کہ آپ عشاء کی نماز پڑھیں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو جتنی اللہ تعالیٰ طاقت اور توفیق دے آپ تراویح پڑھیں گی، اور جو لوگ کبھی بھی جنہوں نے تراویح نہیں پڑھی وہ یہ نہیں جانتے کہ ہر سجدے کے ساتھ اللہ تعالیٰ ایک درجہ بلند فرماتے ہیں، اور قیام اللہ تعالیٰ قیام میں نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے، اور نماز اور قرآن ایک ساتھ ہو جاتے ہیں تو آپ اس میں اہتمام کیجئے۔ آپ اپنا قرآن خود بھی ہاتھ میں لے کر قرآن تراویح پڑھ سکتی ہیں، آپ جتنا سبق آپ کے سامنے ہوتا ہے وہ آپ پڑھیے، اس کے بعد آپ اپنا رکوع اور سجدے میں چلے جائیے، اور پھر اس کے بعد آپ دوسری رکعت میں مزید آگے پڑھنا شروع کر دیجئے، اور قرآن کو اپنے پاس رحل یا کوئی اسٹینڈ یا کوئی چیز ٹیبل یا کوئی اپنے سائڈ پر اس طرح رکھیے کہ جب آپ قیام میں کھڑی ہوں تو آپ کے ہاتھ میں قرآن پاک ہو، اور جب آپ رکوع کی طرف جانے لگیں تو ایک ہاتھ سے قرآن پاک اس کے اوپر رکھ دیں، ٹھیک ہے، اور پھر آپ اپنے باقی جو رکن ہیں نماز کے وہ کر لیں، لیکن جیسے ہی آپ قرآن لے کر جب قیام میں آتی ہیں تو آپ اپنا قرآن پاک واپس اپنے ایک ہاتھ میں لے کر آئیے، جس طرح سے خواتین ہاتھ باندھ کے کھڑی ہوتی ہیں نماز میں، اس طرح سے ایک ہاتھ آپ اس طرح سے رکھیے اور دوسرا ہاتھ میں آپ اپنا قرآن پاک لے کر اپنا تلاوت کیجیے۔ تو آپ اس طریقے سے اپنی تراویح خود بھی دیکھ کر قرآن پاک کی تلاوت کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ جو بعض لوگوں کو بڑی صورتیں یاد نہیں ہوتی تو وہ مختلف صورتیں پڑھنا چاہتے ہیں، تو وہ اسی طرح سے قرآن پاک ہاتھ میں لے کر اپنے نمازوں میں بھی نفل نمازوں میں خاص طور پر پڑھ سکتے ہیں۔ اور اب دیکھیں یہ تو آپ نے اس طریقے سے ایک دن کی میں نے بات کی ہے کہ رمضان کی یہ ایک سیدھا سیدھا باتیں ہیں، یہ موٹی موٹی باتیں ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے کہ گھروں کے مرد مسجدوں کی طرف جاتے ہیں تو آپ نے بچے جاتے ہیں، بیٹے شوہر جاتے ہیں، بھائی جاتے ہیں، تو آپ نے ان کو بھی سمجھانا ہے کہ پہلے سے جائیے، تحیۃ الوضو کے جو نفل ہیں وہ پڑھیے، تحیۃ المسجد کے، اور مسجد میں داخل ہوتے وقت مسجد کی دعا پڑھیے، پھر مسجد کے 2 نفل پڑھیے، اور اس طریقے سے آپ اپنے اذان کا جواب دیجیے، اذان کو سنیے، بلکہ اذان جو ایسے ممالک ہیں یا ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر مساجد کی سہولت نہیں ہے، لوگ اپنے گھروں میں اذان دیں، ثواب حاصل کریں، اور باقی لوگ جو ہیں وہ اذان کا جواب دیں۔ اگر گھر کا کوئی ایک بندہ اذان دے رہا ہے کہ جہاں قریب میں مسجد نہیں، عموماً یورپ میں ایسا ہوتا ہے کہ محلوں میں مسجد نہیں ہوتی، تو ہم اپنے گھروں میں اذان لگاتے ہیں، یا اذان دینا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اذان کا جواب دیجئے، اور اس میں اس کے بعد یہ ہے کہ اپنے وضو میں ہر وقت رہیے۔ دیکھیں جو چھوٹی نیکیاں ہیں وہ بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہوتی ہیں، فضول کاموں سے، فضول باتوں سے بچنا ہے، زبان کو قابو میں رکھنا ہے، کیونکہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے۔ دیکھیں اگر ہم روزہ رکھیں اور ہم اپنی زبان سے جو کچھ منہ میں آئے وہ بولتے چلے جائیں تو یہ زبان کا روزہ نہ ہوا۔ زبان کا روزہ اسی صورت ہے کہ آپ زبان کو اللہ کے ذکر سے، تلاوت قرآن سے اور اللہ کے ذکر سے تر رکھیے، اور ساتھ میں جھوٹ، برائی، غیبت، یہ جو باقی چیزیں ہیں جو ہم اپنی زبان سے کرتے ہیں ان سے بچے رہنا ہے، کیونکہ ہماری زبان کا بھی روزہ ہے اور ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ دیکھیں آنکھ کے روزے کی حفاظت بھی ہم نے اپنی آنکھ کی حفاظت کرنی کہ ہماری آنکھ اس طرح کی لغویات میں نہ پڑے، اس طرح کی چیزوں میں ہماری آنکھ کے آگے سے نہ گزرے جو کہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہماری آنکھ کا بھی روزہ ہوگا۔ اس کے علاوہ ہمارے ہاتھ کا، پاؤں کا، ہمارے دل کا، ہمارے جسم کے تمام اعضاء کا روزہ ہوتا ہے، کیونکہ دیکھیں روزہ جو ہے وہ اسی سے تقویٰ پیدا ہوتا ہے نا، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر پل دیکھ رہے ہیں اور ہر جگہ ہمارے دل میں اللہ کا خوف ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں ہیں، تو ہم آگے پیچھے چھپ کر بھی کوئی چیز نہیں کھاتے، اپنے روزے کی حفاظت کرتے۔ اللہ کا خوف ہر وقت ہر جگہ رکھنا اپنے دل میں، یہی تو تقویٰ ہے۔ تو اپنے تقویٰ جو ہے اللہ کا اس کو بڑھانا ہے، اپنے تمام ہاتھوں سے، پیروں سے کوئی بھی
دیکھیں پیر کا کام کیا ہے کہ پیر ایسی جگہ چل کے جاتے ہیں. ہاتھوں کا کیا ہے کہ ہاتھ سے انسان کوئی ایسا کام نہ کرے جو اللہ اور اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. کوئی چوری یا کوئی بھی اس طرح کی بات جس سے آپ کے ہاتھ سے یا زبان سے. حدیث ہے کہ مومن وہ نہیں ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مومن محفوظ نہ رہے. تو ہم نے اگر ہم مومن ہیں تو پھر ہمارے یہ جتنے بھی ہمارے رمضان کی روزہ اور ہماری عبادات ہیں یہ قابل قبول ہے. اس کے علاوہ دیکھیں کہ ہر چیز میں اللہ کا، اگر آپ گھر سے باہر ہیں، آپ آ جا رہی ہیں تو بھی آپ نے اس میں اللہ کے ذکر کو ہر صورت اپنے اوپر ہر زبان پر اپنی زبان کو تر رکھنا ہے. ٹھیک ہے. اور ایسی صورتحال میں اپنا دل ہر وقت آپ نے دین کے ساتھ لگا کے رکھنا ہے. اپنے بچوں کے ساتھ دین کی باتیں کرنی ہے، رمضان کی اہمیت بتانی ہے، دعائیں بکثرت مانگنی ہے، استغفار کی کثرت کرنی ہے، مسنون دعاؤں کی آپ نے بہت زیادہ پابندی کرنی. کیونکہ دیکھیں مسنون دعائیں جو ہمارے نبی کریم اور قرآنی دعائیں اور مسنون دعائیں جو ہیں، دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو دعائیں بتائیں وہ اللہ تعالیٰ ان کی کتنی زیادہ اہمیت ہے. تو قرآنی دعائیں ضرور مانگیے. اگر آپ ایک ہی وقت میں ساری دعائیں نہیں مانگ سکتی، اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو پھر آپ نے اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہر نماز کے ساتھ ایک نشانی لگا کے رکھ لیجئے. آپ کو اگر یاد نہیں ہے، آپ کتاب سے پڑھ کے مانگتی ہیں تو اس میں بھی آپ نشانی لگا کے رکھیے کہ اتنی دعائیں آپ نے فجر میں، اتنی ظہر میں، اتنی عصر میں، اور اتنی آپ نے مغرب میں، اور پھر اتنی عشاء میں مانگی. تو اس طریقے سے آپ اپنی تمام قرآنی دعائیں اور مسنون دعاؤں کی کثرت کیجئے. اس کے علاوہ آپ اپنے ذکر اذکار جو ہیں ان کو اپنے اپنے کاموں کے ساتھ باندھ لیجئے. کہ میں اپنے گھر کی صفائی کرتے وقت، ظاہر ہے رمضان بھی ہے، گھر بھی صاف کرنا ہے، دیگر پکانے کھانے کے کام بھی ہوتے ہیں خواتین کے، تو یہ سارے کام جو ہیں کرنے کے دوران آپ اپنے اوقات کو باندھ لیجئے. دیکھیے اوقات کو باندھ لینے سے آپ کا یہ فائدہ ہوگا کہ آپ کی کوئی بھی چیز نہیں رہے گی. ایک ٹائم ٹیبل مرتب کر کے آپ چلیں گی تو آپ کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی. آپ کے سارے کام اچھے سے ہو جائیں گے. جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا کہ آپ اگر صفائی کر رہی ہیں تو آپ نے اس کے ساتھ ایک ذکر باندھ لیا کہ اس وقت میں اللہ کا ذکر کروں گی، یا میں درود شریف کا، یا میں استغفار کی کثرت کروں گی، یا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یا کوئی بھی ذکر آپ اس کے ساتھ باندھ لیجئے. ہر کام کے ساتھ جو کہ آپ کے ضروری کام ہیں، جن کے بغیر آپ کا گزارا نہیں ہوتا، ان کاموں کے ساتھ آپ اپنے ذکر اذکار کو باندھ لیجئے. پھر یہ ہے کہ اپنے دل میں آپ تہیہ کر لیجئے کہ ہم نے اپنے جتنے بھی اوقات ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان کو ٹائم ٹیبل کے مطابق بنانا ہے. اور اس کے مطابق آپ اپنے گھر میں ایک چارٹ بنا سکتی ہیں. اس کے تمام کاموں کو آپ بہترین طریقے سے کر پائیں گی اپنے وقت کے اندر. ٹھیک ہے. جب آپ کے دل میں یہ نیت ہوگی کہ میرا ایک ایک پل میرا رمضان کے لیے گزرے، اللہ کے رمضان کو بہترین بنا کر میں گزاروں اللہ کی رضا اور نبی کی سنت کے عین مطابق، تو دیکھیے کہ آپ نے سب سے پہلے، جیسا کہ رمضان کی آمد سے پہلے ابھی سے آپ نے اچھی نیت کر لی. اس کے علاوہ آپ نے دعاؤں کی کثرت ابھی سے کرنا شروع کر دے، مسنون دعائیں اور پھر قرآنی دعائیں، استغفار کی کثرت، اللہ کا ذکر، درود شریف. پھر یہ ہے کہ کوئی بھی مشکل پریشانی آ جائے، بیماری ہو، پریشانی ہو، کچھ بھی، تو بھی صبر سے کام لیں، صبر سے کام لیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر کریں بہت زیادہ. اور جو بھی کام شروع کریں بسم اللہ پڑھ کر شروع کریں. کیونکہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں یہ آپ کے بہت زیادہ اجر و ثواب کو بڑھاتی ہیں. اپنے گھر والوں کو سلام کرنے میں پہل کیجئے. اس کے علاوہ اگر گھر میں کوئی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کیجئے، مزاج پرسی کیجئے. اور اگر آپ کے محلے پڑوس میں کوئی بیمار ہے تو کسی طریقے سے آپ فون کر کے، میسج کر کے کچھ تھوڑا بہت اس کو بیمار کی مزاج پرسی کیجئے. یا اگر بیمار کو ضرورت ہے کہ آپ اسے کوئی اس کی ہیلپ کر دیں، روز رمضان کی کوئی سحری افطاری کے حساب سے، وہ بیمار ہے نہیں کر پا رہے، تو یہ بحیثیت مسلمان آپ کا میرا فرض ہے کہ ہم یہ کریں، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. دیکھیں بیماری، ہاری، موت، میت، یہ تو انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. اگر رمضان میں کوئی بیمار ہے تو پھر ہمارے فرائض میں شامل ہے کہ ہم اس کی ہیلپ کریں، مزاج پرسی بھی کریں، اور جو ممکن ہو اس پر. یہ نہیں کہ میرا تو رمضان ہے، میں تو اپنے گھر میں بیٹھی ہوں، میں تو قطعی بھی نہیں پوچھوں گی کہ تم بیمار ہو تو ہوا کرو. نہیں، ایسا نہیں ہے. دیکھیں مسلمان کی ایک بہت ساری ذمہ داریاں ہیں. اس کے علاوہ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے اور تو پھر آپ نے اس کی نماز جنازہ میں گھر کے مردوں کو ضرور جانا ہے، اور عورتوں کو ان کے گھر شرکت کے لیے جانا ہے، اور تدفین میں بھی شرکت کرنی، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. تعزیت ان کی کرنی ہے، ان کی مصیبت پر ان کو تسلی دینی ہے.
اور اپنی نیت یہ رکھنی ہے کہ اپنا ہر کام، چاہے آپ کوئی بھی کام کر رہی ہیں، گھر کا کام ہے، اپنے بچوں کا کام ہے، کسی بھی طرح کا کام ہے، تو اللہ کے لیے یہ نیت آپ کی ہونی چاہیے. چاہے آپ کسی بھی کام میں ہوں تو اللہ کے لیے، آپ کا اللہ کے چہرے کا دیدار پانے کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے اور اللہ کی محبت کے لیے آپ نے ہر کام کرنا ہے. دوسرے مسلمانوں کی مدد کے لیے جو کچھ آپ سے ممکن ہو سکے آپ رمضان میں کیجیے. اس میں آپ کے رشتہ دار، احباب، یتیم، بیوہ، جو کچھ بھی ہیں، اور آپ نے ان کی مدد صدقہ سے، خیرات سے کرنی ہے. زکوٰۃ تو لازم ہے، فرض ہے، وہ بھی ادا کرنی ہوتی ہے، اس کا بھی اہتمام کرنا ہے پہلے سے ہی، اور جائز جگہوں پر جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق کرنا ہے. ٹھیک ہے. اور کسی مسلمان کے عیب کی جو پردہ پوشی کرنا ہوتا ہے نا، یہ بہت بڑا اجر و ثواب کا کام ہے. تو اگر کسی وجہ سے کوئی بیمار ہے، کچھ ہے، روزہ نہیں رکھ پا رہا تو یا کوئی، تو آپ نے آگے بڑھ کے لوگوں کو، کسی دوسروں کو نہیں بتانا، بلکہ کوئی اور بھی اگر کسی میں کوئی عیب ہے تو اس کے عیب کی پردہ پوشی کرنی ہے، کیونکہ اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. پھر یہ ہے کہ نیکی کی ہدایت بھی کرنا ہے اپنے گھر والوں کو، نرمی کے ساتھ، بچوں کو، شوہر کو نرمی کے ساتھ، کہ اگر کوئی اپنا وقت برباد کر رہا ہے تو آپ نے اسے نرمی کے ساتھ نیکی کی ہدایت کرنی ہے، کیونکہ نیکی کی ہدایت بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے. اس کے علاوہ رمضان میں ہمارے نبی کریم نے بہت زیادہ صدقہ و خیرات کیا. تو جو کچھ بھی آپ صدقہ و خیرات کرنا چاہتی ہیں، آپ کوشش کریں کہ آپ رمضان سے قبل بھی اگر کریں، اس نیت سے کہ رمضان میں لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں، تو کر سکتی ہیں، اور رمضان میں بھی صدقہ و خیرات کا عمل جاری رکھیے. ٹھیک ہے. اور اللہ کا جو ذکر ہے یہ بھی بہترین صدقہ ہے. اس کے علاوہ چھوٹے بڑے اور بھی بہت سارے کام ہیں جو صدقے میں ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو آگے بتاتی ہوں. دیکھیے، معاف کر دینے کا جو عمل ہے یہ بھی اس کو بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ دل صاف ہوگا، دل پاک ہوگا، تو پھر آپ کے روزے کی مقبولیت کے اور درجے بلند ہوں گے. تو اپنے دلوں کو لڑائی جھگڑا اور اس سے پاک کر لیجئے جہاں تک ممکن ہو. اگر دیکھیں لوگوں نے آپ کو تکلیف بھی دی ہے نا، میں یہ مانتی ہوں کہ لوگ تکلیف دیتے ہیں، اور آپ ان کے ساتھ اگر دوبارہ اچھے سے تعلقات رکھیں گی تو وہ آپ کو دوبارہ بھی تکلیف دیں گے، لیکن اگر آپ دل سے معاف کر دیں، اللہ کے حضور معاف کر دیں، اللہ کے لیے معاف کر دیں، باقی یہ ہے کہ آگے احتیاط سے چلیں. ٹھیک ہے. یتیموں کی، بیواؤں کی، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں، خواتین ہیں، محلے میں ہیں، آپ نظر ماریں اور ان کی مدد کریں. اس کے علاوہ اہل و عیال پہ جو خرچ کرنا ہوتا ہے اس کی بھی بہت زیادہ اجر و ثواب ہوتا ہے. اپنے گھر والوں کو اچھا کھانا کھلانا، اور جو گھر کے مرد ہیں، کماتے ہیں، بھائی بیٹے کماتے ہیں، شوہر وغیرہ، اور وہ اپنے والدین پر، اپنے بچوں پر، اپنے گھر والوں پر، تو اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے. اور دل کھول کر خرچ کرنا چاہیے اپنے سارے اہل و عیال پر. والدین کے ساتھ، جو بوڑھے ہوں یا جوان ہوں، جو بھی، والدین کے ساتھ آپ نے حسن سلوک سے پیش آنا ہے. اگر والدین دنیا سے چلے گئے ہیں تو ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں مغفرت کرنی ہے، اور اگر والدین گھر میں ہیں تو ان کی بہت زیادہ عزت اور کرنی ہے، ان کے ساتھ حسن سلوک یعنی احسان کا معاملہ کرنا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ہمیں قرآن میں ہمیں حکم دیا ہے. اور اگر والدین بہت زیادہ بوڑھے ہیں اور روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے تو بھی ان کی حوصلہ افزائی کرنی ہے اور ان کا خیال رکھنا ہے. اور اگر ان میں تھوڑی بہت آپ کی حوصلہ افزائی سے طاقت آ سکتی ہے تو آپ نے ان کو بہت پیار سے، بہت اہتمام سے روزہ رکھوانا ہے، اور ان کا خیال رکھنا ہے، اور یہ چیک کرنا ہے کہ وہ روزہ رکھنے کے بعد ان کی طبیعت خراب تو نہیں ہو گئی. ہر پہلو سے آپ نے والدین کے ساتھ ان کے رابطے میں رہنا ہے. یہ نہیں کہ ان کو میں روزے سے ہوں تو بس میری ہی کیئر کی جائے، نہیں، آپ اپنی کیئر بھی کریں اور والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں. اچھا، والدین بعض اوقات دنیا میں نہیں ہوتے تو پھر والدین کے لیے دعائیں مغفرت کی جاتی ہے. والدین کے دوستوں اور ان کے عزیزوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کیا جاتا ہے. رمضان کا مہینہ اپنے اندر بہت سارے خوبصورت پیغامات لے کر آتا ہے، تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ، ان کے عزیزوں کے ساتھ، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے بہن بھائیوں کے ساتھ رمضان میں حسن سلوک کریں. دیکھیں، ہم ان کی طبیعت پتہ کر سکتے ہیں، ہم انہیں میسج کر سکتے ہیں، ہم انہیں کال کر سکتے ہیں، ہم انہیں گفٹ دے سکتے ہیں، ہم ان کی تیمارداری کر سکتے ہیں، ہم کبھی ایک دن ان سے ملنے جا سکتے ہیں، ان کو اپنے گھر افطار پہ بلا سکتے ہیں، یا اپنی افطاری بنا کے اپنے ساتھ لے کے اپنے والدین کے دوستوں کے ساتھ یا والدین کے بہن بھائیوں کے ساتھ جا کے افطار کر سکتے ہیں. اگر وہ دور ہیں، ہماری رینج میں نہیں ہے، تو ایٹ لیسٹ ہم اپنی آواز سے ان کے ساتھ محبت کی چند باتیں کر کے ان کا دل بڑا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پھر میاں بیوی کا آپس میں حسن سلوک بھی بہت زیادہ ضروری ہے. رمضان کا مہینہ رحمت و برکتوں کا مہینہ ہے، لہٰذا گھر میں کوئی چھوٹی بڑی بات ہو جائے تو اس کو آپ نے برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے. آپس میں میاں بیوی نے حسن سلوک کے ساتھ رہنا ہے. گھر میں رحمت کے فرشتے آتے ہیں، اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، تو لڑائی جھگڑا بہت خطرناک چیز ہے، وہاں سے رحمتیں
اور رحمت کے فرشتے چلے جاتے ہیں جہاں لڑائی جھگڑا ہو. اس لیے میاں بیوی آپس میں بہت حسن سلوک سے رہیں اور چھوٹی موٹی باتوں کو برداشت کریں. روزہ دیکھیں، بیوی کا بھی روزہ ہوتا ہے، بعض حضرات بہت غصے میں آ جاتے ہیں تو ان کو بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ روزہ بہت سارے تقاضے لے کر آتا ہے کہ ہم ٹریننگ کے مہینے سے گزر رہے ہیں، ہم نے سارا سال اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے. میاں بیوی آپس میں حسن سلوک سے رہیں گے اور دوسروں کے ساتھ بھی ہر ایک کے ساتھ صلہ رحمی کا رویہ کرنا ہے. رشتہ داروں کے ساتھ، گھر والوں کے ساتھ، ملنے جلنے والوں کے ساتھ، پرندوں جانوروں کے ساتھ، ہر جگہ جدھر بھی آپ کو موقع ملے آپ نے صلہ رحمی کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا. اس کے علاوہ پڑوسیوں کے ساتھ بہت نیک سلوک کرنا ہے. آپ نے پڑوسیوں کے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے پڑوسیوں کے حالات کیسے ہیں. اگر ان کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، آپ ان کے پاس سحری نہیں ہے، افطاری نہیں ہے، یا کوئی کمی بیشی ہے، وہ سفید پوش ہیں، وہ مانگیں گے نہیں، تو آپ نے ان کا خیال کرنا ہے. آپ نے اپنی طرف سے گفٹ کی صورت میں ان کے گھر افطاری کا سامان بھیجنا ہے لازمی، اور ان کو پہلے سے دینا ہے تاکہ انہیں انتظار نہ کرنا پڑے. ٹھیک ہے؟ یا ان کا کوئی بہتر انتظام جس سے ان کی عزت نفس کے اوپر بالکل بات نہ آئے، اور آپ بالکل یہ چیز برابر نہیں کرائیں گی کہ آپ ان کو اس وجہ سے ہیلپ کر رہی ہیں، بلکہ آپ اپنے اوپر اس کو لے کر کہ میں ایسا چاہتی ہوں، اگر آپ اس کو قبول کریں تو مجھے خوشی ہوگی کیونکہ یہ رمضان کا مہینہ ہے. دیکھیے پڑوسی کے ساتھ اتنا زیادہ حکم آیا کہ ہمارے صحابہ کرام نبی کریم سے پوچھتے تھے کہ کیا جائیداد میں بھی ان کا حصہ ہوگا پڑوسیوں کا؟ تو یعنی اتنی زیادہ تاکید آئی ہے. تو رمضان ہمیں صرف اس بات کی نہیں کہتا، حکم نہیں دے رہا اللہ کہ اپنے گھر میں روزہ رکھ کے بیٹھ جاؤ، بلکہ یہ ہمیں تمام نیکیاں کرنے کا مہینہ ہے. ہم نے ٹریننگ حاصل کرنی ہے کہ ہم نے پورا سال اپنا جیون کیسے جینا ہے. تو پڑوسیوں کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے. اچھا، بعض اوقات پڑوسیوں کو آپ کی مالی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن پڑوسیوں میں اگر کوئی اس طرح کی بات ہے کہ ان کے گھر میں روزہ کی یا نماز کی یا اس طرح کی کوئی کمی بیشی ہے، تو آپ نے بہت پیار محبت اور بہت نرمی سے انہیں اپنے رب سے جوڑنے کی کوشش کرنا ہے. یہ بھی پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک ہے. ضروری نہیں ہے کہ صرف آپ ان کے گھر میں کھانا پانی بھیجیں یا افطاری سحری بھیجیں. ان کی نمازوں کی حفاظت، ان کے روزوں کی حفاظت کے لیے ان سے اچھی باتیں کرنا، انہیں اچھی کتابیں فراہم کرنا، اچھے لیکچر فراہم کرنا، جس سے ان کا دل اللہ کے ساتھ جڑے. ان کے بچوں کی نیک تربیت کے لیے جو کچھ آپ کر سکتی ہیں، یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک میں ہی شریک ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ اس کے علاوہ خندہ پیشانی کے ساتھ آپ نے، کھلے متھے کے ساتھ آپ نے لوگوں کے ساتھ پیشانی پہ بل دے کے، اور لوگوں کے ساتھ، چاہے آپ کاروبار میں ہیں، چاہے آپ روزگار میں ہیں، چاہے آپ دکان میں ہیں، چاہے آپ گھر میں، آپ نے کسی کے ساتھ بھی اس طرح ناک منہ چڑھا کر بات نہیں کرنی کہ چلے جاؤ یہاں سے، میرا تو روزہ ہے، میرا تو روزہ ہے. روزہ ہے، احسان نہیں ہے. روزہ فرض عبادت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے. آپ کا لوگوں کے اوپر آپ کا احسان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ روزے میں عاجزی اور زیادہ آ جانی چاہیے. خندہ پیشانی کے ساتھ سب سے ملنا چاہیے، اور نہایت خوش اخلاقی کے ساتھ. دیکھیں، میں یہ دیکھتی ہوں اپنے پاکستان میں خاص طور پر کہ لوگ اچھے خاصے اخلاق والے ہوتے ہیں، لیکن رمضان میں ان کا اخلاق کا دامن بھی چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا اخلاق کا دامن آپ نے کسی صورت نہیں چھوڑنا، بلکہ رمضان میں آپ نے اور بھی زیادہ خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے، کیونکہ آپ روزے سے ہو. آپ کا روزہ آپ کی ہر چیز میں نظر آئے. جس طرح خوشبو پھول میں نظر آتی، سونگھی جاتی ہے، پتہ لگتا ہے، نظر نہیں آتی لیکن محسوس ہوتی ہے، اسی طرح مومن کے اندر خوبیاں محسوس ہونی چاہیے اس کے ہر عمل سے. روزہ آپ کا ہے یا نہیں یہ تو اللہ جانتا ہے، لیکن آپ کے عمل سے جو روزہ ظاہر ہو وہ آپ کے عمل سے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ڈاکٹر عائشہ اپنا پلیز مائک کلوز کیجئے. اور ہم سفر کے ساتھ، اگر آپ رمضان میں سفر کر رہی ہیں، آپ کہیں جا رہی ہیں، چاہے آپ عموماً لوگ جاب پہ جاتے ہیں تو سفر کی ضرورت ہوتی ہے، ان کے روزہ بھی ہوتا ہے، تو اس میں آپ نے اپنے ہم سفر کے ساتھ نہایت صلہ رحمی اور محبت کا اچھے طرح سے آپ نے حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا ہے. بعض اوقات کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے، کہیں دور بھی جانا پڑ جاتا ہے، تو حسن سلوک کے ساتھ، کیونکہ آپ رمضان کے مہینے کا تقدس اور احترام کا خیال رکھتے ہوئے اور یہ سوچتے ہوئے کہ میں نے آج جو کچھ کرنا ہے اسی کے مطابق پھر میں نے جینا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کا مہینہ ہمارے لیے اسی لیے بھیجا کہ ہم اس میں اپنے اخلاق کو درست کریں اور اپنے سارے کام سیدھے کریں، اپنے رب کو راضی کریں. اگر ہمارے گھر مہمان آ جاتا ہے تو اس کا بہت زیادہ اکرام کرنا ہے. کبھی بھی اپنے ہاتھ سے، رویے سے، اپنے اخلاق سے، اپنی زبان سے یہ برابر نہیں کرانا کہ اب میں تو روزے سے ہوں، اب کتنا کام مجھے کرنا پڑے گا. مہمان کا اکرام بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اور اللہ کی رضا کی خاطر یہ سارے کام اور بھی زیادہ اجر والے ہو جاتے ہیں. اور رمضان شریف میں تو ویسے بھی ایک نیکی کا اجر
اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بہت زیادہ بڑھا کر دیتے ہیں۔ تو مہمان کا اکرام کرنا ہے، اللہ کے لیے کسی سے ملاقات کرنی ہے، اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی کام ہے، کسی سے ملاقات کے لیے بھی جانا پڑتا ہے رمضان میں، تو اپنی نیت یہی رکھیے کہ میں اللہ کے لیے اس کے ساتھ ملاقات کے لیے جا رہی ہوں یا جا رہا ہوں۔ اس کے علاوہ دیکھیے کہ اگر آپ کے راستے میں سے کوئی تکلیف دہ چیز نظر آ جائے، یا اپنے گھر میں بھی بازو کا سامان بکھرا ہوا ہوتا ہے، بچے چھوٹے ہوتے ہیں بار بار بکھیر دیتے ہیں، تو آپ اللہ کی رضا کی خاطر ہٹائیے، یہ بہترین صدقہ ہے۔ اس پر الجھیے نہیں کہ تم نے تو گھر پھیلا دیا پورا، عموماً لوگ کر دیتے ہیں، بچے کر دیتے ہیں، یا پھر کچھ اور بھی ہو سکتا ہے راستے وغیرہ میں، تو راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹانا بھی بہت بہترین صدقہ ہے۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی جو نیکیاں ہیں اس کو بھی جانے نہ دیجیے، جھوٹ سے بالکل پرہیز کریں، اپنے دل میں اپنے آپ کو راضی کر لیں کہ میں نے بالکل بھی جھوٹ نہیں بولنا، ابھی سے اپنی نیت کر لیں، اور بالکل بھی میں رمضان میں جھوٹ نہیں بولوں گی، ایک بھی جھوٹ میں رمضان میں نہیں بولوں گی، کیونکہ رمضان میں نیکیوں کا اجر جس طرح زیادہ ہے، آپ دیکھ لیں کہ پھر اگر گناہ کیا جائے تو پھر اس کا بھی تو گناہ بھی تو زیادہ ہوگا نا، اس لیے اس سے بچنا ہے، دین کی باتیں سیکھنا ہے۔ دیکھیں قرآن پاک کو سیکھنا ہے، قرآن پاک کا جو ترجمہ وغیرہ ہم سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، یا ہم لیکچر سنتے ہیں، دورہ قرآن سنتے ہیں، یہ دین کی بات سیکھنے میں آتا ہے، اس پر توجہ دینی ہے، پھر آگے سکھانا ہے ہلکے پھلکے طریقے سے اپنے گھر والوں کو، اپنے شوہر بچوں کو۔ اگر کوئی کمی بیشی ہے تو دین کی بات آپ نے، جیسے آپ نے روزہ کھولنے کی، رکھنے کی، مطلب جو بھی دعائیں وغیرہ، مسنون دعائیں، جو بھی آپ نے جو چھوٹی چھوٹی باتیں آپ نے سکھانی، بڑوں کا ادب خود بھی کرنا ہے، اور گھر والوں کو بھی احساس دلانا ہے کہ وہ بھی، بچوں کو بھی احساس دلانا ہے کہ وہ بڑوں کا ادب کریں، عزت کریں بہت زیادہ، اور بچوں کے ساتھ آپ نے بہت زیادہ شفقت سے پیش آنا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ روزے میں لوگ، مائیں بھی بعض اوقات بہت زیادہ جھنجھلانے لگتی ہیں اور بچوں کو سختی سے پیش آتی ہیں، لہٰذا دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بچوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کی ہے، تو بچوں کے ساتھ بہت زیادہ شفقت کیجیے اللہ کی رضا کی خاطر اور نبی کی سنت پر عمل کرتے ہوئے۔ بیڈ پر رکھے گی۔ نسرین اپنا مائک کلوز کیجیے پلیز، آپ لوگ کلاس کے دوران میں بہت سارے لوگوں کے مائک کھل رہے ہیں، یہ اچھی بات نہیں ہے، آپ لوگ اپنے خود احترام کیجیے کہ ہم رمضان کے بارے میں بات کر رہے ہیں، مسلسل لوگوں کے مائک کھل رہے ہیں، تو اذان کو سنیے، اور بات کرنے والے کا فلو بھی ٹوٹ جاتا ہے، تو اذان کا جواب دیجیے، اذان کو سنیے، اور اللہ کا ذکر ہے، اور اذان کا جواب دیجیے، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیجیے، اپنے اوقات مقرر کر لیجیے کہ میں نے اس وقت تلاوت قرآن کرنی ہے، اور ہر نماز کے بعد بھی اپنی تلاوت قرآن کریے، اس رات کو سوتے وقت بھی، اور تراویح میں بھی، اور سب آپ اپنے، اس کے علاوہ آپ جو قرآن کی چھوٹی صورتیں ہیں اپنے کام کے دوران، سورہ فاتحہ ہے، سورہ اخلاص کی تلاوت ہے، اس کو آپ اچھی طرح سے کریے۔ نسرین اب اپنا مائک کلوز کریں پلیز۔ وضو کا اہتمام بہت اچھے طریقے سے کریے، مسواک کا استعمال کریے، دیکھیے آپ اپنے پاس سنت کے لیے مسواک لے کے رکھ سکتی ہیں، کہ صرف اگر آپ ٹوتھ پیسٹ یا ٹوتھ برش استعمال کرتی ہیں تو آپ اپنا مسواک ہلکا سا سنت کے لیے منہ میں پھیر سکتی ہیں، بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ وضو کے بعد کے ذکر کو بھی جانے نہ دیجیے گا، وضو کے جو بعد کی دعا ہے ضرور پڑھیے، تحیۃ الوضو کے نوافل ضرور پڑھیے، تحیۃ المسجد جب بھی مسجد میں جانے کا جس کو موقع ملے وہ تحیۃ المسجد کے ضرور پڑھے۔ اس کے علاوہ اعتکاف کی نیت کیجیے، اور چاہے آپ نفلی اعتکاف ہے تھوڑی دیر کا صحیح، لیکن آپ کیجیے 3 دن کا کیجیے، 1 گھنٹے کا کیجیے، آدھے گھنٹے کا کیجیے، یا پھر جو کہ رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف ہے، تو اس کی آپ نیت کر لیں، اللہ تعالیٰ اگر آپ کو موقع دے گا تو پھر آپ اس کو ضرور پورا کر لیجیے گا انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کہ اللہ مجھے جب تو موقع دے تو میں انشاءاللہ اعتکاف کروں گی، اور پھر جب آپ کو موقع ملے تو آپ اعتکاف کیا کریں، ٹھیک ہے۔ اور نمازوں میں جو بچے جاتے ہیں گھروں سے، شوہر بچے جاتے ہیں، بیٹے بھائی جاتے ہیں، تو انہیں بتائیے کہ کوشش کریں کہ پہلی صفوں میں نماز پڑھنا بہت زیادہ افضل ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ پہلی صف میں نماز پڑھنے کے لیے پہلے سے جو نمازی مسجد میں آتے ہیں اور پہلی صف میں پڑھتے ہیں آپ ان کو نہ کمپیل کریں، نہیں، بڑوں کا احترام کریں، کوشش کریں پہلے سے جائیں، اور اگر جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، نہیں جگہ ملے تو بھی آپ نے کوشش تو کر لی نا۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ صفوں کی خلا کو پر کرنے کی جو بات ہے، یہ اپنے گھر کے مردوں کو ضرور بتائیے کہ صفوں کی خلا کو پر کرنا بہت اجر کا ثواب کا کام ہے۔ لوگ جگہ ہونے کے باوجود بھی بعض اوقات صفوں کو پر نہیں کرتے، اور بعض اوقات میں نے خواتین کی صفوں میں بھی دیکھا ہے، جہاں مجھے سعودی عرب وغیرہ میں یا کہیں بھی موقع میں نے دیکھا کہ لوگوں کو خواتین کو یہ بات معلوم نہیں ہوتی کہ صفوں کو پر کرنا ہے،
کیونکہ دیکھیں شیطان اس میں جگہ گھیر لیتا ہے نا، اس لیے صفوں کا خلا جو ہے خالی جگہ اس کو پہلے بھرنا چاہیے، پہلے آگے والی صف بھری پھر پیچھے جڑ کے کھڑے ہونے چاہیے۔ نبی کریم بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے اور کہتے تھے کہ سب بالکل جڑ کے مل کے کھڑے ہو، ٹھیک ہے۔ نماز اشراق کا دوبارہ ذکر کر دیا ہے، نماز چاشت کا خیال رکھیے، سورج نکلنے کے بعد 2 نفل نماز اشراق کی، اس کے بعد نماز جو ہے چاشت اس کو آپ پڑھیے، وہ سارے جوڑوں کا صدقہ ہے، 313 جوڑوں کا صدقہ ہے، تو کوشش کیجئے کہ وہ آپ کو ہر روز پڑھنے کو ملے۔ جمعے کا دن آئے گا انشاءاللہ تعالیٰ تو جمعے کی نماز کے حساب سے غسل کرنا، خوشبو لگانا، سورہ کہف کی تلاوت، نبی کی سنتوں پر عمل کرنا ہے اور درود شریف کی کثرت کرنی ہے۔ اور جمعے کے دن کو مومن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سردار دن کہا، عید کا دن کہا، اس طریقے سے عید کا دن نہیں مطلب کہ بہت اہم دن، عیدیں تو 2 ہی ہیں، یعنی اہم دن کہا، تو اس کی طرح اچھی طرح سے درود شریف کی کثرت کے ساتھ، دعاؤں کی کثرت کے ساتھ آپ نے جمعے کا دن گزارنا ہے، ٹھیک ہے۔ روزے میں سحری جو ہے اس کو ضرور کرنا ہے، افطاری میں جلدی کرنی ہے۔ سحری میں نبی کریم نے فرمایا کہ جیسے آپ کے ہاتھ میں ایک پیالہ ہے اور آپ اس کو کھا رہے ہیں اور اذان ہو گئی تو آپ اس کو پورا کر لیجئے، کھا لیجئے اس کو پورا، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے سنت ہے۔ اور افطار کے بعد جیسی افطار ہو، آپ پہلے سے اپنے کام وغیرہ مکمل کر کے افطار کی میں بیٹھیں گی دعاؤں میں، تو آپ نے افطار کے اندر جلدی کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خواتین اکثر میں نے دیکھا ہے کہ چولہے پہ کھڑی رہتی ہیں اور وہاں اذان ہوتی رہتی ہے اور کہتی ہیں ابھی آتی ہوں، یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور روزے دار کو افطار کرانا بھی بہت زیادہ اجر و ثواب کا کام ہے، اتنا ہی اجر ملتا ہے جتنا کہ خود روزہ رکھنے سے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ دعائیں کرنی ہیں، اپنے کاموں کو وقت پر کرنا ہے، اگر بازار جانا پڑے تو بھی اللہ کا ذکر اپنی زبان پر جاری رکھنا ہے۔ اگر کوئی ضرورت مند ہے، آپ سے کوئی چیز مانگتا ہے، کوئی قرض مانگتا ہے، کسی کو رمضان گزارنے کے لیے، عید کے لیے کچھ، تو آپ نے اس ضرورت مند کی ضرورت کے لیے قرض دینا ہے ضرور۔ تنگ دست مقروض کو مہلت بھی دینی ہے، اگر آپ نے پہلے سے قرض دیا ہوا ہے اور وہ کوئی آپ سے مہلت مانگ رہا ہے تو مہلت بھی دینی ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بھی چیز کی تجارت کوئی بھی بندہ کرتا ہے، چھوٹے سے لے کر بڑا، تو اس میں سچ بولنا ہے۔ دیکھیں روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ آپ صرف بھوک ہڑتال کر کے کھڑے ہو جاؤ، وہ تو فاقہ ہو گیا نا۔ روزہ ہر چیز کی ہمیں ترغیب دیتا ہے، تعلیم دیتا ہے۔ ہم اپنے گھر میں موسم بہار آ چکا ہے، چھوٹے پودے جیسے اپنے گھر کے دھنیا پودینہ یا اس طرح کی چیزیں لگاتے ہیں جس کے لیے جو فائدہ ہو، یا بڑے درخت کی بھی لگائے جا سکتے ہیں، تو جب تک وہ درخت رہتا ہے اس کا اجر و ثواب ملتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں کوئی بھی نیکی جانے نہ دیجیے، سارے کام کیجیے، جانوروں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، پرندوں کے ساتھ حسن سلوک کیجیے، اور اپنی زبان کو قابو میں رکھیے، فضول باتوں سے، فضول کاموں سے ہر صورت بچنا ہے۔ اور اور اگر دیکھیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں نا، کہ اگر گرے ہوئے لقمے کو بھی صاف کر لیا تو اس کا بھی اجر و ثواب ہے۔ چھینک آنے پر آپ نے اللہ کی تعریف کرنی ہے، ہم کرنی ہے، کسی دوسرے کو کی چھینک آئے تو اس کو جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہر وقت اپنے دل میں اپنا اللہ کا خوف رکھنا ہے، اللہ کی خشیت رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ سے ہر وقت اپنے توبہ کرنا ہے، اپنے جو ہے تو گناہوں کی تو استغفار کرتے رہنا ہے۔ اور یہ کہ حسن سلوک جو ہے وہ ہر تمام لوگ چاہے وہ کسی قسم کی بھی کام میں ہوں، وہ حسن سلوک سے کام لیں۔ اس کے علاوہ لاسٹ کے اوپر یہاں پہ انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں آپ کو دوبارہ کچھ اہم چیزیں بتاؤں گی، یہاں پر میں آپ کو کمپلیٹ کر دوں کہ نبی کریم ایک حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 6 ایسے اعمال بتائے ہیں کہ جن کی پابندی کرنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی ضمانت لی ہے۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مجھے اپنی طرف سے 6 باتوں کی ضمانت دے دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ جب تمہارے پاس امانت رکھوائی جائے تو اسے ادا کرو، نمبر 1۔ نمبر 2، جب کسی سے کوئی معاہدہ کرو یعنی وعدہ تو اس کو پورا کرو۔ نمبر 3، جب بات کرو تو سچ بولو۔ نمبر 4، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ اور نمبر 5، اپنی نگاہیں نیچی رکھو۔ اور نمبر 6، اپنے ہاتھوں کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے سے اور گناہ کرنے سے روکو۔ تو اللہ تعالی ہمیں یہ سارے کام بہترین طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔